اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں. اگر ہم اپنے گرد کا جائزہ لیں، ماحول کا جائزہ لیں، ادھر ادھر دیکھیں تو آج کل جس قدر ایک دوسرے کے اوپر ہماری زبان چل رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر گستاخیاں، گالیاں، برا بھلا جو کچھ، چاہے اپنی ہماری سیاست ہو یا چاہے انفرادی زندگی ہو، اپنی معاشرتی گھریلو زندگی ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہوں، ان سب میں اخلاقیات کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. ہمیں نہ تمیز رہی کہ بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے اپنے بڑوں کے ساتھ ملنے جلنے کا، نہ اس کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کی تمام نعمتیں ہر وقت ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں کا کیا حق ہے، ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کیا معاملہ ہونا چاہیے. ان چیزوں سے ہم لوگ بہت دور ہو گئے ہیں. حالانکہ بعض اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کی اہمیت بعض وقت حقوق اللہ سے زیادہ ہو جاتی ہے بعض اعتبارات سے. وہ اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ حقوق اللہ کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور بندہ جب چاہے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے توبہ و استغفار کر کے جو اس سے گستاخی ہوئی ہے اور کمی رہ گئی ہے اللہ کے حق میں، وہ اس سے معافی مانگ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. اگر سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، صدق نیت سے اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. بعض معاملات اس میں ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا رکھا ہے کہ وہ یہ کر لے. مثلا نماز اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اگر انسان اپنی گستاخی، کوتاہی کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے اس عبادت کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تو پہلے اس کو قضا کر لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. وقت پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے جو تم سے رہ گئی وہ بات، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قضا کر لو، پورا کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پھر سوال نہیں کریں گے. اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر سکتے ہیں اگر وہ فریضہ نہیں ہے، دوسری چیزیں ہیں تو محض توبہ استغفار جو ہے وہ کافی ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں مختلف جگہوں کے اوپر حکم ہوا کہ تم اللہ سے مانگو، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو، معافی طلب کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر انسان اس کمی کو پورا کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، وہاں پہ اگر کمی بیشی ہو جائے تو پھر اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی معافی نہ ہو سکے. اس لیے کہ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ وہ زیادتی کی گئی ہے اس سے معافی مانگی جائے. اور بعض وقت آدمی اس کے حق میں گستاخی کر کے بعض وقت بھول جاتا ہے، بعض وقت دوبارہ ملاقات نہیں ہو پاتی، بعض وقت اس کا ضمیر اور اس کا اندرونی شیطان جو ہے وہ اس کو روکتا ہے اس بات سے کہ وہ اپنی اس غلطی کا احساس اور اقرار کر سکے اس کے سامنے تو نہیں مانگ پاتا. تو یہ معاملہ جو ہے پھر اس بات کا قوی اندیشہ ہے اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن وہ اس حق کا مطالبہ نہ کر لے. اور حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں جس میں اس وقت میں نہیں جا رہا کہ آدمی پھر مانگ سکتا ہے، اور اس میں مسلمان ہونا یا غیر مسلمان ہونا یہ بھی کوئی قید نہیں ہے. اگر ہم کسی کا حق ضائع کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، تو اگر وہ غیر مسلم ہے اور دنیا میں وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکا تو وہ قیامت کے دن مطالبہ کر سکتا ہے اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا اور یہ اپنا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس نے میرا فلانا حق چھین لیا، میرے اوپر فلانا ظلم کیا، زیادتی کی، یہاں تک کہ غیبت تک اس کو وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس نے میری غیبت کی تھی اور مجھ سے معافی نہیں مانگی. تو اس کے بارے میں پھر ہمیں پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لو، اور اگر نیکیاں اس کی اتنی نہیں ہوں گی تو اس سے کہا جائے گا کہ اچھا تو اپنی گناہ اور اپنی کمزوریاں جو ہے اس کے اوپر ڈال دے. بعض وقت ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو تو دوزخ میں ہی جانا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. جتنا زیادہ ظلم کیا ہوگا کسی شخص نے
اور جتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے اگر پکڑ ہوگی اس کی تو اتنی سخت پکڑ ہوگی، یہاں تک کہ کفار بھی درجات کے اعتبار سے وہاں پہ مختلف ہوں گے. کسی کو زیادہ شدید عذاب ہو رہا ہوگا، اس نے زیادہ گستاخیاں کی ہوں گی، اور کسی کو اس سے کم درجے کا عذاب ہو رہا ہوگا کہ اس نے تھوڑی کم کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل معاف ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ظلم اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا. یہ سب سے بڑا ایسا گناہ ہے کہ اس وقت تو اس کی سزا ہونی ہے، پکڑ ہونا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف فرما دیں گے اگر اللہ چاہیں تو، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، خود ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہیں گے. یہ کہ اس لیے کہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ، کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوں گی، اور ہمیں اس کا یقین ہے. مسلمان سچا وہی ہے جو ساری ان باتوں کے اوپر یقین رکھتا ہو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات بھی ہو سکتی تھیں، معاملات بھی ہو سکتے تھے. فی الحال ہم نے یہ سوچا کہ اخلاقیات سے متعلق احادیث کو لیا جائے اور اس سے شروع کیا جائے. اور انشاءاللہ ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ فوقنے کی مسجد میں جب نماز ہوگی تو اس کے 15 منٹ بعد نماز کے، اس لیے کہ اوقات بدلتے رہتے ہیں. جیسے ابھی تک 7:15 نماز تھی آج تک، اور ہم نے 7:30 آج شروع کیا ہے، یعنی 7:30 کا وقت دے رکھا تھا لوگوں کو. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے چونکہ وہاں پہ جماعت کا وقت بدل رہا ہے، 7:30 ہو رہی ہے، تو ہم 7:30 بجے وہاں نماز کے بعد 7:45 بجے انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھا کریں گے. اور 7:45 سے لے کے تقریباً 45 منٹ کا پروگرام رکھیں گے. اس میں آدھے گھنٹے درس حدیث سے متعلق جو باتیں عرض کرنا ہوں گی وہ عرض کی جائیں گی آپ حضرات کے سامنے. اور اس کے بعد 15 منٹ جو ہوں گے وہ سوال و جواب کا وقفہ ہوگا. فقہی سوالات، چاہے اس دن کے درس حدیث سے متعلق سوالات ہوں یا اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی فقہی سوالات جو عام طور پہ انسان کو پیش آتے رہتے ہیں اور وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی مناسب آدمی مل جائے کہ اس سے پوچھا جا سکے، تو ان سوال و جواب کے لیے وقفہ رکھا جائے گا. انشاءاللہ 45 منٹ کی یہ مجلس ہوا کرے گی. اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ فی الحال حدیث کی ایک کتاب ہے مشکات شریف، اس سے کتاب الاخلاق، کتاب الآداب، اس میں کتاب الآداب کے عنوان سے یہ کتاب ہے، اور اس کے بعد اس کی فصلیں ہیں، مختلف چیزوں کے آداب بیان کیے گئے ہیں. آداب اور اخلاق وہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. تو اس سے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. تو آج اس حد تک محدود رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل سے یعنی اگلے ہفتے سے جب یہ درس ہوگا تو باقاعدہ حدیث پڑھ کر اس کی تشریح اور اس سے متعلق باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.